السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، آپ تمامی حضرات کا خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل رضوی وائس پر۔ آج ہمارے پاس ایک سوال ہے کہ جب کسی کو سزائے موت دی جاتی ہے، یعنی پھانسی کی سزا سنائی جاتی ہے، تو سزا سنانے کے بعد میں اس کو جو پھانسی دی جاتی ہے، یعنی جج جو ہے اپنا ججمنٹ دے چکا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کو جو ہے سزائے موت میں دے چکا ہوں، اس کے بعد میں اس کو عمل میں صبح فجر کے وقت لایا جاتا ہے، یعنی کہ پھانسی جو ہے مجرم کو صبح فجر کے وقت دی جاتی ہے۔ انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ ہر ایک مجرم کو جس کو سزائے موت ہو چکی اور جس کو پھانسی کی سزا ہوتی ہے، اس کو صبح فجر کے وقت ہی پھانسی کیوں دی جاتی ہے؟ اگر آپ نے اس کے بارے میں کچھ پڑھا ہے تو ضرور بتائیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ حالانکہ یہ جو سوال ہے اس کا کوئی مطلب بھی نہیں نکلتا، کوئی جو ہے یہ سوال جو ہے صرف اور صرف ایک آپ نالج بڑھانے کے لیے کر سکتے ہو، حالانکہ سوال کا کوئی مطلب نہیں ہے، نہ ہی کوئی اس سوال کا کوئی مقصد ہے۔ چلیے، جب انہوں نے پوچھ لیا ہے تو پھر ہم بات کر لیتے ہیں کہ جب کسی کو سزائے موت دی جاتی ہے، یہ تو آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جب کوئی غداری کرتا ہے یا جب کوئی کسی کا خون کر دیتا ہے یا جب کوئی جاسوسی کرتا ہے تو یہ وہ بڑے گناہ ہیں جن کی وجہ سے جو ہے عدالت جو ہے ایک مجرم کو سزائے موت سناتی ہے، اور سزائے موت زیادہ تر پھانسی کے ذریعہ دی جاتی ہے، پھانسی کے ذریعہ دی جاتی ہے۔ اب یہ صبح فجر کے وقت ہی کیوں دی جاتی ہے، اس کا اصل مقصد کسی کو اب تک پتہ نہیں ہے۔ کسی کو اس کا اصل کی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کو اس کا معلوم ہو، یا جس نے بھی بنایا اس کو شاید معلوم ہوگا۔ ضروری نہیں ہے کہ کسی خاص محکمے والے کو جو کہ سزائے موت جو سناتا ہے، خاص کر جو جج ہوتا ہے، یا پھر جو اس کو عمل میں لانے والے لوگ ہوتے ہیں، یعنی جو جلاد ہوتا ہے، یا پھر جو ایک پوری ٹیم ہوتی ہے جو کہ سزا کے وقت اس کے قریب رہتی ہے، پاس رہتی ہے، ان کو بھی شاید اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا کہ یہ جو فجر کے وقت پھانسی لگائی جاتی ہے، یہ وقت ہی کیوں طے کیا جاتا ہے۔ اب میں نے جب اس کے بارے میں پڑھا، میں نے تحقیق کی، تو مجھے تین کارن ملے، مجھے تین ریزن ملے ہیں، تین کارن ملے ہیں، تین وجہ ملی ہے۔ یہ میں ضروری نہیں ہے کہ انہی وجہ سے جو ہے پھانسی جو ہے اس وقت میں دی جاتی ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے، شاید یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہے تو اس کی وجہ سے صبح پھانسی کی سزا دی جاتی ہے۔ سب سے پہلی وجہ جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، کچھ لوگوں نے کہا ہے، جب لوگوں کے سامنے، بڑے لوگوں کے سامنے اس سوال کو رکھا گیا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ پھانسی ایک عذاب ہے، یہ ایک طرح کا عذاب ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی غداری کرتا ہے یا کوئی جاسوسی کرتا ہے یا کوئی کسی کی جان لے لیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر اس پر عذاب تو ضرور آنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ سارے کے سارے وہ کام ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف چلنے والے یہ سارے کام ہیں۔ تو یہ کچھ لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ پھانسی تو لوگ کہتے ہیں عذاب ہے، اور جب عذاب کا جب ذکر ہوتا ہے تو ہم کسی اور کی طرف نہیں چلتے ہیں، ہم سیدھا قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ اب قرآن مقدس میں 12ویں پارے میں ایک سورت ہے، سورہ ہود، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت لوط علیہ نبی علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ پھانسی جو ہے عذاب ہے، تو جتنی بھی ہم سے پہلے امتیں گزری ہیں ان پر جب بھی عذاب آیا ہے صبح فجر کے وقت، صبح کا وقت ہی عذاب آیا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اگر یہ ریزن ہوتا اگر عذاب کی وجہ سے، تو یہ سمجھ لیں کہ جتنا بھی عذاب آیا ہے تمام امتوں پر، تو ان پر یہ صبح کے وقت ہی آیا ہے۔ اس کی دلیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں، قرآن مجید کے 12ویں پارے میں سورہ ہود کر کے نام کی ایک سورت ہے،
اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت لوط علیہ نبی علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا ہے۔ میں تھوڑا سا بتا دوں، حضرت لوط علیہ نبی علیہ السلام اور ان کی قوم جو ہے، حضرت لوط علیہ نبی علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیوں آیا تھا؟ حضرت لوط علیہ نبی علیہ السلام کی قوم وہ واحد قوم تھی، وہ ایک قوم تھی جو کہ سب سے ہٹ کر اس نے یہ گناہ کا کام کیا تھا۔ وہ گناہ کیا تھا؟ وہ جو ہے مرد آپس میں مل کر کے گناہ کیا کرتے تھے، عورتوں کے وہ قریب تک نہیں جایا کرتے تھے، عورتوں سے وہ نفرت کرتے تھے، وہ مرد آپس میں جو ہے یہ گندا کام کیا کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ نبی علیہ السلام ان کو روکا کرتے تھے تو وہ لوگ ہنسا کرتے تھے، اور وہ لوگ حضرت لوط علیہ نبی علیہ السلام کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا بھی آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب حضرت لوط علیہ نبی علیہ السلام کی قوم ان کی نافرمانی کر رہی تھی، اور آپ یہ جان لیں کہ جب کوئی اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ ان کی شکلیں الگ ہو سکتی ہیں، اس عذاب کی شکل الگ ہو سکتی ہے۔ وہ یا تو آندھی کی شکل میں عذاب آتا ہوگا، وہ بارش کی شکل میں عذاب آتا ہوگا، وہ جو ہے برف باری کے عذاب میں جو ہے شکل میں عذاب آتا ہوگا، کسی نہ کسی شکل میں عذاب ضرور آتا ہے۔ وہ بھوک مری کی شکل میں عذاب آتا ہوگا، وہ وباؤں کے جو ہے شکل میں جو ہے عذاب آتا ہوگا، وہ بیماری کے چکر میں جو ہے شکل میں عذاب آتا ہوگا، لیکن عذاب ضرور آتا ہے۔ اسی قوم کے ساتھ یہ ہوا، جب اس نے پیغمبر کی نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو فرشتے بھیجے جو کہ جو ہے انسانوں کی شکل میں، اور وہ ابھی جوان تھے، خوبصورت تھے۔ جب ان کی قوم کے بیچ میں وہ دونوں فرشتے گئے تو قوم پیچھے پڑ گئی ان کے، کیونکہ وہ تو خود ایسے کام میں ملبوس تھے سارے کے سارے کہ جو ہے حضرت لوط علیہ نبی علیہ السلام سے جا کر ان کی قوم کہنے لگی، یہ جو دو تمہارے مہمان آئے ہیں ان کو ہمارے حوالے کر دو، ہمیں بڑے خوبصورت لگے ہیں یہ، کیونکہ وہ گندے کام کیا کرتے تھے۔ تو حضرت لوط علیہ نبی علیہ السلام نے ان کو اللہ کے عذاب سے بھی ڈرایا، کہا یہ میرا مہمان ہے، ان کو تم ہاتھ مت لگانا۔ وہ لوگ جو ہے باز نہیں آئے، تو حضرت لوط علیہ نبی علیہ السلام کو ان دو فرشتوں نے کہا جو کہ جوانوں کی شکل میں آئے تھے، کہا کہ آپ اپنے ماننے والوں کو لے کر کے شہر سے نکل جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب لے کر ہم اس شہر میں داخل ہوئے۔ اب قرآن مجید میں 12ویں پارے میں سورہ ہود میں جا کر آپ پڑھیں، آیت نمبر 81 ہے، میرا رب فرماتا ہے بے شک ان کا وعدہ صبح کے وقت ہے، بے شک ان کا وعدہ صبح کے وقت ہے، یعنی ان پر جو عذاب آنے والا ہے وہ صبح کا وقت ہے۔ تم راتوں رات اپنے ماننے والوں کو، یعنی جو تم پر ایمان لائے ہیں ان کو لے کر نکل جاؤ، ان سب کی اب جو ہے خیر نہیں ہے، ان سب کی موت آئی ہے۔ تو آپ جب تفسیر اٹھا کر دیکھو گے نا تو صبح فجر کے وقت ان پر عذاب آیا، عذاب ایسا آیا کہ حضرت جبرائیل نے وہ زمین وہاں سے الٹ کے رکھ دی، سارے کے سارے لوگ زمین کے اندر دس گئے، زمین کے نیچے رہ گئے، یہاں تک کہ قرآن کی تفسیر کہتی ہے کہ وہاں پر کوئی بولنے والا تک نہیں رہا، یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ وہاں پر کوئی کچھ تک نہیں رہا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قوم نے نافرمانی کی۔ تو یہ عذاب آیا تھا صبح فجر کے وقت۔ اگر پھانسی عذاب ہے تو شاید اس وجہ سے جس نے بھی اس کی شروعات کی تھی، میں یہ نہیں جانتا کہ پھانسی کی شروعات کس نے کی تھی، نہ میں نے کبھی پڑھا ہے اب تک۔ انشاءاللہ اگر کبھی ملے گا تو انشاءاللہ ضرور پڑھوں گا میں، اور اگر آپ میں سے اگر کسی نے پڑھ رکھا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے پھانسی کی سزا اس نے دی ہے، اس کو ہے، تو کمنٹ میں آپ مجھے ضرور بتائیں، اس کتاب کا جو ہے نام ضرور لکھیں آپ۔ اگر پھانسی عذاب ہے تو آپ دیکھ لیں، قرآن کہتا ہے کہ جتنی بھی سابقہ امتیں گزری ہے، ہم سے پہلے والی امتیں گزری ہے، ان تمام پر اگر عذاب آیا تو وہ فجر کے نماز سے پہلے کا وقت تھا، جو آج جس وقت پھانسی لگائی جاتی ہے۔ پہلا ریزن تو یہ ہو گیا کہ اگر یہ عذاب ہوتا ہے تو پھانسی بھی عذاب ہے، اور یہ عذاب اسی وقت نازل ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ دوسرا ریزن یہ ہے، اور یہ دوسرا ریزن شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اب اس نے گناہ کر دیا، اس نے غداری کر لی ہو، یا اس نے کسی کا قتل کر دیا ہو، یا جو ہے مطلب کسی کو گلا گھونٹ کے مار ڈالا ہو، کچھ اس نے جو بھی اس نے گناہ کیا جس کی وجہ سے اس کو پھانسی مل رہی ہے، اب شاید اس کے لیے ایک موقع ہو، اس کو ایک موقع دیا جا رہا ہو کہ اب پوری رات تیرے سامنے ہے، تو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کر کہ پروردگار میں نے دنیا میں یہ
تیری نافرمانی کی تو مجھے دنیا میں تو اب جو ہے ذلت اٹھانی پڑ رہی ہے، لوگ مجھ پر لعنتیں بھیج رہے ہیں، پروردگار تو مجھے معاف کر دے، کیونکہ صبح تو مجھے ویسے ہی مرنا ہے، مجھے آ کر کے تیری بارگاہ میں مجھے جواب دینا ہے۔ تو شاید ایک رات کی مہلت اس کو جو ہے رات بھر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ تو جو ہے اپنے رب کو یاد کر، ویسے ہی صبح تجھے مرنا ہے۔ یہ تو دوسری وجہ ہو گئی۔ تیسری وجہ کیا ہے جو کہ ڈاکٹر بولتے ہیں، جو ڈاکٹر بتاتے ہیں، سائنس جو کہتی وہ یہ ہے کہ جب صبح انسان اٹھتا ہے جلدی، اس وقت اس کا دماغ، اس کی روح، اس کا جسم تر و تازہ ہوتا ہے، اور جب اس کو اس وقت پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جاتا ہے تو اس کی جان آسانی سے نکل جاتی ہے۔ جبکہ دن میں اگر بندہ پورے دن کام کرتا ہو یا پھر جو ہے آدھے دن کام کرنے کے بعد اس کے جسم کے کچھ حصے، کچھ انگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اکڑ کے رہ جاتے ہیں، جن میں جو ہے مطلب خون کم آتا ہے، خون یا تو جس میں زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ کچھ بیماریاں آدمی میں، ہر ایک بیماری پائی جاتی ہے، ہر ایک آدمی میں پائی جاتی ہے۔ تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر دن میں اگر پھانسی دی جاتی ہے، شام کو اگر پھانسی دی جاتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ مطلب اس کی جان بڑی تکلیف، اس کو مرتے وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو ڈاکٹر سائنس یہ کہتی ہے کہ پھانسی صبح دینے کا ریزن صرف یہی ہے کہ صبح جب انسان اٹھتا ہے تو اس کا جسم تر و تازہ رہتا ہے، اس لیے جب اس کو پھندے پر لٹکایا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ جو ہے اس کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے۔ حالانکہ میں اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جس آدمی کو یہ بتا دیا گیا ہو کہ صبح تجھے مرنا ہو، اگر اس کا کلیجہ بہت بڑا ہے تب تو اس کو نیند آ جائے گی، ورنہ اس کو نیند نہیں آ سکتی۔ وہ پوری رات بیٹھ کر کے صرف یہی سوچتا رہے گا کاش کسی طرح سے یہ پھانسی کی سزا رک جائے، کاش کوئی آ کر یہ کہہ دے کہ نہیں، اب اس نے جو جرم کیا ہے یہ پوری عمر اپنی جیل میں تو کاٹ لے گا، ہم اس کو پھانسی نہیں دیں گے۔ وہ اس انتظار میں رہتا ہے۔ اب اگر کسی کو شرم ہی نہیں ہے گناہ کرنے کے بعد بھی، پھر بھی اگر وہ سوچتا ویسے ہی صبح مرنا ہے، اگر وہ سو جاتا۔ حالانکہ جو ڈاکٹروں نے کہا، میں ڈاکٹر کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ تیسرا جو ریزن میں نے بتایا ہے کہ جب انسان صبح جلدی اٹھتا ہے تو اس وقت اس کا جسم جو تر و تازہ ہوتا ہے، اس وقت اگر اس کو پھانسی پر لٹکایا جائے تو جو ہے وہ اس کی جان جو آسانی سے نکل جاتی۔ یہ 3 ریزن ہے۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں ضروری نہیں ہے کہ یہ تینوں ریزن صحیح ہو، ضروری نہیں ہے۔ کسی جو ہے معتبر کتاب سے میں نے نہیں لیا ہے، نہ ہی میں نے کسی معتبر کتاب میں یہ پڑھا ہے، لیکن جو سب سے پہلا میں نے بیان کیا تھا نا قرآن مجید کا، کہ قرآن مجید اگر یہ پھانسی، اگر کسی پر اگر پھانسی کو اگر کوئی عذاب مانتا ہے تو قرآن مجید کو آپ جا کر صحیح طریقے سے تلاوت کریں۔ 12واں پارہ ہے، سورہ ہود ہے، آیت نمبر 81 سے آپ شروع کریں۔ حضرت لوط علیہ نبی علیہ السلام کی قوم کا جب ذکر ہوتا ہے وہاں سے آپ جا کر تفسیر پڑھیں۔ اور میں آپ کی بارگاہ میں ایک یہاں سے عرض کرتا چلوں، آپ صرف قرآن مجید کو صرف عربی میں نہ پڑھیں، آپ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، آپ قرآن مجید کی تفسیر پڑھیں، جس کو جو ہے مطلب جس کی وجہ سے آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا، اور آج جو لوگ قرآن مقدس کے بارے میں کچھ بھی بکواس کر رہے ہیں ان کے لیے آپ کے پاس جواب بھی بنے گا۔ ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھا نہیں ہے، اگر پڑھا بھی ہے تو صرف اور صرف عربی میں ہم نے اس کو پڑھ کر کے چھوڑ دیا۔ ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ قرآن ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے۔ جب قرآن نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہمیں اس وقت سمجھ جانا چاہیے کہ یہ قرآن ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ میں کہہ رہا ہوں آپ قرآن مقدس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے اور تفسیر پڑھیے، آپ کا ایمان تو مضبوط ساتھ میں ہوگا ہی، دنیا کی ہر ایک چیز کا جواب آپ کے پاس ہوگا، دنیا کی ہر ایک چیز کا جواب آپ کے پاس ہوگا، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ قرآن مقدس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اس لیے نازل نہیں فرمایا ہے کہ آپ اپنے مردوں کے لیے اس کو پڑھتے رہو، بے شک مردوں کے لیے پڑھیے، ان کو فائدہ پہنچے گا، آپ پڑھتے رہیے، لیکن اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے، وہ ہمارے لیے اس میں پیغام کیا ہے، کس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنی ہے، قرآن نے پوری طریقے سے ہمیں بتایا ہے۔ اگر ہم اس کو پڑھنے میں کامیاب ہو گئے تو ساری چیزیں ہماری انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آسان ہو جائے گی۔ اور اگر اسی طریقے سے چلتے رہے، 4 یا 5 سال اپنے بچے کو مدرسے میں بھیجا اور وہ قرآن مقدس کو اس طرح سے پڑھ کے آیا، اس نے 4-5 سورتیں یاد کر لی، اور سورتیں یاد کرنے کے بعد صرف اور صرف وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا بیٹا قرآن مجید پڑھنے کے لائق ہو گیا ہے،
تو میں سمجھتا ہوں آپ کا اور میرا یہ وہم ہے کہ ہم لوگوں نے قرآن پڑھا ہے۔ قرآن کو پڑھنے کے لیے آپ ترجمہ پڑھیے۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ جب ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ترجمہ ہے، اس کتاب کا نام ہے، آپ نے جو ترجمہ لکھا ہے کنز الایمان، آپ موبائل سے بھی ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں، آپ کتاب بھی منگوا کر پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھیے، اگر آپ کا ایمان تازہ نہ ہو اور آپ کو جانکاری حاصل نہ ہو، ہر ایک چیز کی جانکاری اس میں موجود ہے۔ آپ اس کے بعد تفسیر پڑھیے، بھلے آپ جو ہے صبح فجر کے وقت صرف 3 آیتیں پڑھیں، لیکن اس کا ترجمہ اور اس کی ساتھ میں تفسیر بھی پڑھیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا، اور آج جو لوگ قرآن مقدس کے بارے میں یوں ہی بکواس کرتے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بھی جواب آپ کے پاس ہوگا۔ وجہ یہی ہے کہ آج کوئی بھی ہمارے قرآن کے بارے میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کوئی بھی منہ اٹھا کر کے بات کر کے چلا جاتا ہے۔ ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ شاید اس کی بات صحیح ہوگی، ہم شک و شبہ میں رہ جاتے ہیں۔ وجہ صرف اس کی یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھا نہیں ہے۔ اگر قرآن کو ہم پڑھ لیتے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ تو آج ہمیں ہر کسی کی باتوں میں کہنے کی ضرورت نہیں تھی، ہر کسی کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ قرآن پڑھیے، قرآن میں سب کچھ موجود ہے۔ آگے جو امت گزری ہے ان کے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے کیسے رب کو راضی کیا، کیسے کیسے انہوں نے جو ہے پریکشائیں دی، تب جا کر کے وہ کامیاب ہوئے، تب جا کر آج ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ جیسا کہ قرآن نے کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ آپ جا کر پڑھے تو صحیح قرآن مجید کو، وہ کیسی نافرمانیاں تھی، وہ کیسی امت تھی جنہوں نے نافرمانی کی، تو کسی کو رب نے بندر بنا دیا، کسی کو سور بنا دیا، کسی پر جو ہے مینڈکوں کا عذاب مسلط کر دیا، کسی پر جوؤں کا عذاب مسلط کر دیا۔ آپ دیکھیں بڑے بڑے بادشاہ تھے دنیا میں جو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے علاوہ دنیا چلے گی تک نہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے دریا میں غرق کیا۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم دنیا میں جنت بنا لیں گے، وہ لوگ جنت کا ادگھاٹن تک نہیں کر پائے تھے، پروردگار نے کیسے روکا۔ اگر آج بھی ہم قرآن مجید کو اس انداز میں اگر پڑھ لیں، وہ ایمان رکھ کر کے کہ یہ میرے رب کا سچا کلام ہے، اور اگر مجھے جب بھی ضرورت پڑے گی میں اس کلام کو لوں گا اور اس کلام کو پڑھ کر کے میں اپنے سارے کام کروں گا، پروردگار ہماری بھی اسی طرح سے مدد فرمائے گا جیسا کہ پہلے کے لوگوں کی پروردگار نے مدد فرمائی ہے۔ تو جو پھانسی کا جو ریزن ہے، میں بیچ میں بات میں اور چلا گیا کہ یہ جو صبح جلدی کیوں دی جاتی ہے، 3 ریزن میں نے آپ کو بتا دیے۔ اگر عذاب ہے تو قرآن کہتا ہے کہ جتنی بھی امتیں پہلے گزری ہے وہ عذاب جو ہے فجر سے پہلے کے وقت ہی ان پر عذاب آیا تھا۔ دوسرا ریزن یہ ہے کہ اس کو شاید اس لیے مہلت دی جاتی ہے کہ رات بھر تو اپنے پروردگار کو یاد کر، جو تو نے گناہ کیا ہے اس کی توبہ کر، اور ویسے ہی صبح تجھے مرنا ہے۔ تیسری یہ ہے کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ جب صبح بندہ اٹھتا ہے تو اس کا جسم بڑا تر و تازہ ہوتا ہے، جب اس کو صبح صبح پھانسی لگائی جاتی ہے تو اس کی جان نکلنے میں آسانی ہوتی ہے، موت میں آسانی ہوتی ہے، ورنہ اگر صبح دن میں اگر لگائی جائے جو ہے تھوڑا بہت جو ہے دن گزرنے کے بعد میں تو جو ہے اس کی جو ہے روح بڑی مشکل سے نکلے گی۔ یہ 3 ریزن تھے۔ اگر آپ کے آس پاس بھی اگر کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ضرور کومنٹ باکس میں آپ رکھیں، اور میں نے پہلے آپ کو کہا جو میرا بھی کام آپ ضرور کریں۔ اگر آپ میں سے اگر کسی نے کسی تاریخ کی کتاب میں، اتہاس کی کتاب میں پڑھ رکھا ہو کہ فلاں جو بادشاہ تھا اس نے یہ پھانسی کا نظام بنایا، اس نے جو ہے یہ اس طرح سے پھانسی دی، تو اگر اس کے بارے میں جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی معلوم چلے گا کہ انہوں نے ایسا کام، یہ اندھیرے کیوں ایسا کام شروع کیا تھا۔ دوسری بات، چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے، شیئر ضرور کرنا ہے ویڈیو کو، اور